آفاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ ججتے نہیں کنشق و حمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن۔ جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھ اپنا، وگرنہ روز محشر حسرت ہے مسلمانوں بس وہ تمام بیہودہ کاموں سے کہ اس زمانہ میں فتنہ و فساد کی کثرت ہے۔ کوئی منکر ہے حدیثوں کا، کوئی کہتا پھرتا ہے میں عیسیٰ، بد مذہبوں سے نفرت، یہی اسلام یہی حقیقت ہے۔ کوئی مرزئی خارجی رافضی لیکن خدا کا شکر ہے مومن فقط اہل سنت ہے۔ تمامی اولیاء اللہ تھے ہیں اس مبارک جماعت میں، اس جماعت پر خدا کا دست رحمت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات۔ اللہ اکبر۔ ما وقع ظلہ علی الارض قط، کوئی ایسی شان کا ہے سایہ کبھی بھی زمین پہ نہیں پڑا۔ لم یحتلم قط، کبھی احتلام نہیں ہوا۔ لم یتثاوب قط، میرے اور آپ کے نبی کو کبھی جمع ہی نہیں آئی۔ لم یقع علیہ الذباب قط، کبھی بھی جسم نور پہ مکھی نہیں بیٹھی، کبھی بھی۔ قطوں کا دامن اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اللہ اکبر۔ کبھی بھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے کلمات بخاری میں موجود ہے، فرمایا جسم تو جسم ہے، حضور کے لباس اور بستر پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ ہے۔ لم یتثاوب قط، ولد مختونا، ختنہ بریدہ دنیا پہ تشریف لائے۔ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں تو استراحت فرماتی تھی لیکن قلب نور ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ، جیسے آگے دیکھتے تھے کریم ایسے بھی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اذا جلس بین قوم کانت کتف اعلی منہ، نیچے اگر تشریف فرما ہوتے لیکن اونچے سب سے نظر آتے، اونچے نظر آتے۔ ہاں ہائے ہائے۔ بخاری میں امام بخاری نے لکھا ہے صدیق اکبر پاک اور حضرت عمر پاک کے قد طویل تھے، طویل القد تھے۔ عبداللہ ابن مسعود، فاروق اعظم کا قد، روب، دبدبہ، وجاہت۔ تورات اور انجیل میں، زبور میں جناب فاروق اعظم کی وجاہت کا تذکرہ موجود ہے کہ فاروق اعظم کا جو قد کا جلوہ تھا، لیکن قربان جائیں جب حضور کے پہلو میں کھڑے ہوتے، حضور کا قد درمیانہ تھا، بہت اونچا بھی نہیں تھا اور بہت پست قد بھی نہیں تھا، لیکن اونچے قد والے فاروق اعظم جیسے ایک ایک فٹ حضور کا کندھا اونچا نظر آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے حضور کو وہ عظمتیں دی، وہ شانیں دی۔ نہ کوئی ناپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ قیامت تک بول سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ جو بھی بولا پھر زمانہ نے اس کا بول بالا کیا۔ ورفعنا لک ذکرک پر امام رازی نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ حضور کے تذکار رحمت کا جو رفعت ہے، جو بلندی ہے، حضور کے ذکر کا جو اونچا ہونا اور اڑان ہے، فرمایا یہ اب تو نہیں ہو رہی،
ورفعنا لك ذکرک، ماضی مطلق، وہ چکا ہے، چکا ہے، وہ چکا ہے، لیکن فرمایا ورفعنا لك ذکرک۔ امام راضی کہتے ہیں اب جو حضور کا ذکر کرے گا اللہ اس ذاکر کو بھی بلند کر دے گا، جو حضور سے وفا کرے گا، حضور کی سنت پہ چلے گا، میرے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑے گا اور صدق کے دل سے ان سے وفا کرے گا، فرمایا اس کے قد کو اللہ اونچا کرے گا، اللہ اس سے بلندیاں دے گا۔ آئے دیکھیں ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ آج پھولوں کے ہار اور آپ لوگوں کے دلوں کا جھکاؤ، ادب و احترام کی راہیں اور یہ ساری کی ساری فضائیں جو آج میسر ہیں حضور کے ثناخواں کو، عالم دین کو، جو حضور کی مدحت کرتا ہے، اس کے لیے آج ماحول کیسا سازگار ہے کہ اس زمانے میں بھی اللہ اکبر چاہتے ہیں، محبتیں، پیار، پھر تواضع، پھر یہ سارے معاملات کیا ہیں اگر باریک بینی سے دیکھیں، اللہ اکبر، یہ زمانہ کیوں جھکا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ مسئلہ تیرا نہیں، تیرے لب پہ مصطفیٰ کا نام آیا ہے، تیری زبان پر حضور کا ذکر رحمت آیا ہے، اور تیری زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے ذکر پاک سے مزین کیا ہے۔ تو جو بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، اب ذکر پر امام شعرانی نے لکھا ہے کہ یہ صرف نہیں کہ ہم حضور کا نام لیں، فرمایا ذکر کی بہت حقیقتیں ہیں، بڑی حقیقتیں ہیں۔ فرمایا ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی ہے کہ اگر بندہ حضور کا ذکر حقیقی کرے تو فرمایا وہ متبع ہوگا، وہ تابعداری کرے گا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سینے سے لگائے گا، اور فرمایا رب کعبہ کی قسم جس نے رسول اللہ کے طریقے کو سینے سے لگایا، پھر زمانے نے اس بندے کو سینے سے لگایا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ حضور سے وفا کرے زمانہ اس سے وفا نہ کرے۔ اللہ، دو باتیں امام راضی نے لکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پوری کی پوری، فرمایا زمانہ اس پہ متفق ہے کہ جس نے اللہ کو تلاش کیا پھر زمانے نے اسے تلاش کیا، اور جس نے حضور سے وفا کی پھر زمانہ اس کے پیچھے چلا۔ صدق کے دل سے کوئی چل کے تو دیکھے نا، صدق کے دل سے کوئی اٹھے تو صحیح نا، کوئی کوشش تو کرے نا۔ اللہ اکبر، پھر دیکھو کہ بہاریں کس طرح رخ موڑتی ہیں، اور پھر کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں آ کے اس بندے پر چھتری کی طرح صاحبان رحمت بن کے چھا جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، ہمیں صرف اور صرف اپنا رخ موڑنا ہے، ہمیں اپنے رسول سے اس مختصر زندگی میں عہد کرنا ہے، اللہ اکبر، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس وفا کرنی ہے۔ امت کا علاج ہی کس میں ہے؟ صرف اور صرف علاج ہر تفرقہ پروری کا، انتشار کا، افتراق کا، جتنی بیماریاں ہیں ان کی ایک ہی دعا ہے، ایک ہی دعا ہے، یہ رسول اللہ کا دروازہ۔ آج اعتقادی جتنی بھی خرابیاں ہیں اس دروازے سے ہٹنے کی وجہ سے ہیں، اس مرکز سے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب اعتقادی جتنی بھی بدبو آ رہی ہے آپ کو، آپ دیکھیے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے پیچھے ہے، کوئی ازواج کے بارے میں بدگمان ہے، کوئی اصحاب کے بارے میں ایسی سوچیں سوچ رہا ہے، کوئی اولاد کے بارے میں، اللہ اکبر، وہ کیا انداز ہے اس کا، کیا پدی کا شوربہ، وہ کہاں تو کہاں، اللہ تجھے تو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہیں، ان کی ماں، ان کا باپ، ان کے ازواج، ان کی اولاد، ان کے اصحاب، ان کی نسبت، کیا انداز ہے ان کا، تجھے تو یہ اندازہ نہیں۔ آج جو کفن نور کے ساتھ مٹی لگی ہے، پوچھ ان سچے لوگوں سے ان کا فیصلہ کیا ہے،
کیا فیصلہ ہے ان سچے لوگوں کا اس امت میں جن کو حق کا پرچم اللہ نے دیا، اور حق کا پرچم جنہوں نے لے کر زمانے کے اوپر وہ رحمت کی چھاؤں کی، ان کا فیصلہ کیا ہے؟ محدثین کا فیصلہ کیا ہے؟ فقہائے امت کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آج جو مٹی میرے نبی کے کفن سے لگی ہے وہ مٹی وہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی لوح سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی قلم سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی بیت المعمور سے بھی اعلیٰ ہے۔ میری جان غور تو کرنا، مٹی کفن سے لگی ہے، کفن جس میں نور سے لگا ہے، اب مٹی کفن سے لگ کر اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے۔ ہاں، قاضی ایاز مالکی نے کتاب الشفا میں فیصلہ لکھ دیا ہے۔ یہ تو علماء کو پتا ہے، پوچھئے ان علماء سے کہ جب محدثین کی زبان میں قال القاضی بولا جاتا ہے تو اس وقت روپ کیا ہوتا ہے، اس وقت رنگ کیا ہوتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے؟ قال القاضی جب کہا جاتا ہے، حضرت قاضی ایاز مالکی کو اللہ اکبر محدثین ہاتھ باندھ کے سلامی دیتے ہیں۔ صاحب نظر نے لوگوں نے دیکھا کہ علماء سرکار کے قریب ہوتے ہیں، اور آج بھی سرکار کی کچہری میں قاضی ایاز مالکی کا جو مقام ہے، ڈائریکٹ حضور کے سینے سے جو نور پھوٹتا ہے وہ ان کے سینے پہ جاتا ہے، ان کے سینے کو وہ فیضان ملتا ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی کتاب الشفا، آج وہ لکھے جانے والے الفاظ آج جس گھر میں ہوں، تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے لکھا ہے کتاب الشفا، جس گھر کے اندر ہو اس گھر میں جادو نہیں ہوگا، اس گھر میں ٹونا نہیں ہوگا، اس گھر کو آگ نہیں لگے گی، اس گھر کو تون نہیں آئے گا، اس گھر کو کوئی ایسی موذی مرض نہیں آئے گی۔ کیوں؟ جس گھر میں کتاب الشفا ہوگی، کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ جس گھر میں ہو، میری جان غور تو کرنا، وہ کتاب میں ہے کیا؟ اس کتاب میں میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی عظمت ہے، میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کا مرتبہ ہے، حضور کے معجزات کا ذکر ہے، حضور کی عظمتوں کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر اور مقام کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے۔ ایک جملہ اگر آپ کے سینے میں چلا جائے میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جس کتاب میں حضور کی عظمت ہو، وہ کتاب جس گھر میں ہو اس گھر میں جادو نہیں ہوتا۔ جس عاشق رسول کے سینے میں حضور کا پیار آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق، وفا کا نور جس کے سینے میں آئے، پھر اس کی کیا عظمت ہو سکتی ہے، اس کی کیا۔ قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے وہ مٹی جو عرش سے اعلیٰ ہے لیکن لگی کفن سے ہے، میرے بھائی جسم سے تو لگی نہیں ہے، کفن سے لگی ہے، کفن سے لگ کر عرش سے اعلیٰ، لوح سے اعلیٰ، قلم سے اعلیٰ، بیت المعمور سے اعلیٰ۔ اگر سینے میں دھڑکتا دعا دل ہے اور اس کا رخ مدینے کی طرف ہے تو غور کر، قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں صرف لوح سے نہیں، صرف قلم سے نہیں، صرف بیت المعمور سے نہیں، فرمایا کعبے سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کون سی مٹی؟ ہائے 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 ہائے، اگر حضور کی عظمت، چونکہ میرا انداز ایسا نہیں ہے لیکن میں تربیت کے طور پہ آپ کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کروں گا، جب حضور کی عظمت کا بیان سنیں چہرہ کھل جائے، منہ کھل جائے، ہاں جی، زبانیں کھلنی چاہیے نا۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہو، اور جب تم حضور کے ذکر پہ خوش ہو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس لحاظ سے وہ مٹی کعبۃ اللہ شریف سے اعلیٰ ہے۔ کون سی؟ جو حضور کے جسم نور سے لگی ہے، جسم نور سے لگی ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا، میں جس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی عقیدے کی خرابیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نسبت رسول کی بے ادبیوں میں شمار ہوتا ہے۔ کوئی والدین رسول سے منہ پھیر رہا ہے، کوئی ازواج رسول کے بارے میں بدگماں ہے، کوئی اصحاب رسول کے بارے میں چڑھ رہا ہے، میری جان کوئی اولاد رسول کے بارے میں ناک چڑھا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے جن لوگوں پر خدا کا کرم ہے، جن لوگوں کو رب نے صراط مستقیم دیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی نظر کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کے سینے سے اٹھنے والی جو سوچیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ تفکر، وہ تدبر، وہ کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ مٹی عرش سے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آیا تو میں ایک نہیں، تین نہیں، 4 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ سوال ہے میرے بھائی ٹھنڈے دماغ اور ٹھنڈے دل سے میری اس بات کو سن کر تو نے جواب دینا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، خیر کرے۔ سارے ہی سونے لوگ بیٹھے ہو،
کیوں؟ مجھے اندازہ ہو گیا ہے، میں جب حضور کی شان بولت رہا ہوں آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، اور حضور کی شان پر جس کی آنکھیں چمک جائیں، جس کا چہرہ چمک جائے، سمجھو کہ اللہ نے اس پہ کرم کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جس پہ کرم کا دروازہ ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو سمجھو قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور ضرور کنیکشن لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ کیجئے گا، اگر جتنی آپ کی توجہ ہوگی اور جتنی سمجھ آئے گی اور جتنا دل پہ بارش رحمت کی اترے گی، اتنا آپ کا چہرہ کھلے گا، زبان کھلے گی۔ مٹی اگر عرش سے اعلیٰ ہے، وہ ماں کتنی اعلیٰ ہوگی؟ جس ماں کے پیٹ میں حضور 9 مہینے رہے ہیں، وہ اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو مجھے بتائیے والدین رسول کی طرف توجہ جائے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے سچے لوگوں کی پہچان کیا ہے، سچے لوگوں کی اڑان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، کیوں؟ کفن سے لگی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، جن پاک بیویوں کا نکاح ہوا اور حضور کے گھر میں اہل بیت بن کے آگئے، ان پاک عظمت والی ازواج اور ان بیویوں کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر جل شانہ، کہ جن کے نکاح فرش پہ بعد میں ہوتے تھے، عرش پہ پہلے ہوتے تھے۔ میں ایک صرف حدیث شریف کا اشارہ کرنے لگا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی، ہائے ہائے ہائے، پاکیزہ باپ کی پاکیزہ بیٹی، اور سب سے اعلیٰ نبی کی اعلیٰ بیوی، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ۔ اللہ اکبر۔ ابھی نکاح نہیں ہوا، جبریل آ گئے ہیں۔ ہاں، امام ذہبی نے لکھا ہے جبریل امین آئے ہیں، اتنا کپڑا ہے، اوپر صورت بنائی ہوئی ہے، رسول پوچھ رہے ہیں جبریل آج عجیب انداز میں آئے ہو، یہ کیا ہے؟ حضور یہ دیکھیے جو صورت ہے، فرمایا یہ کس کی ہے؟ اللہ اکبر، هذه زوجة في الدنيا والآخرة، هذه عائشہ صدیقہ۔ آئے ہائے ہائے، عرض کیا حضور یہ آپ کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہے، نام عائشہ ہے، اور رب نے سلام بھی دیا ہے، پیغام بھی دیا ہے، اور رب فرما رہا ہے محبوب صدیق کی بیٹی سے ہم نے نکاح عرش پہ کر دیا ہے، فرش پر آپ قبول فرما لیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب غور کیجئے نا، میں صرف آپ کو یہ ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اصلاح امت کیسے ہو سکتی ہے، امت میں بگاڑ کیسے ختم ہو سکتا ہے، امت کو عروج اور امت کو بھانکپن کیسے میسر آ سکتا ہے، اور وہ کیسے آ سکتا ہے؟ صرف اور صرف نبی کا دروازہ ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، امت اڑ جائے۔ ہاں، یہ سچی بات ہے۔ تو اب تھوڑا سا آگے چل کے میں ایک سوال اور بھی کر سکتا ہوں، آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، مٹی کی بات ہی کرتے ہیں، وہ کتنی خوشبودار مٹی ہے جو حضور کے کفن سے لگی ہے۔ چھوڑو یار تقریروں کو، تھوڑا تصور کر کے ذرا ہم اپنا حج نہ کر لیں کہ وہ کفن سے وہ کون سی مٹی لگی تھی۔ اللہ اکبر، عجیب انداز ہے۔ مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو مجھے ایک یک وقت زبان سے آپ جواب چاہیے گا، مٹی اگر اتنی اعلیٰ ہے تو جگر کے ٹکڑے فاطمہ کا کیا مقام ہوگا؟ یہاں تو یہ بنتا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے سیدہ زہرا کو سلامی دیتے ہوئے سبحان اللہ کے آئے ہائے ہائے ہائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما دے، اور اس ذکر نور کے صدقے اللہ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرما دے میری جان۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر پھر میں عرض کر سکتا ہوں کہ اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، وہ دو نور جن کے گلوں کو چوما، جن کے لیے سجدے لمبے فرمائے، ہائے 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 ہائے، وہ کیسے تھے، وہ کون تھے؟ ہاں، آپ کی زبان میٹھی ہو جائے گی، دل کھل جائے گا۔ جو مملکت شہادت کے تاجدار تھے، کان نبوت کے در شاہ سوار تھے، ملک ولایت کے سلطان ذی وقار تھے، سلطنت روحانیت کے شہریار تھے، تقدیس و عظمت کے روشن مینار تھے، نور الانوار تھے، سر الاسرار تھے، قافلہ سالار عشق، کاشف اسرار عشق، محبت انوار عشق، شہزادہ گل کو قبا، راقب دوش مصطفیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الدہا، نقش بدر الدجا، پیکر صدق و صفار نواز سید الثقلین، زینت بزم کونین، حیدر کے دل کا چین، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنے اونچے اور کتنے اعلیٰ ہوں گے،
جن کو یزید پیارا لگتا ہے، خدا تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، ہمیں تو جگر کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ عزیز ہے حضور جان رحمت کی اولاد پاک، اللہ حضور کی نسبتیں، خدا تمہارا حشر اس کے ساتھ کرے، ہمارا حشر حضور کی آل کے ساتھ کرے، امام حسین پاک کے ساتھ کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال رہ چکا ہے اگر میں کر لوں، لیکن اب جیسے آگے جواب دیا اس سے ڈبل دینا ہے، اور بات بھی اس کی بات ہے جن کی بات کی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مٹی عرش سے آلہ ہے، لیکن بیدار ہو کے دینا ہے، بیداری کی امت کانفرنس میں۔ اللہ اکبر، ہم نے بیدار ہونا ہے، اور آج اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ ہم بیدار کیسے ہو سکتے ہیں، امت کی بلائی کس میں ہے۔ لیکن اب اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ آواز یہاں سے نہیں وہاں سے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ کیا اگر مٹی عرش سے آلہ ہے، آہستہ بولنے لگا ہوں، آپ کی سمجھ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی آپ کی سمجھ شریف ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ مٹی عرش سے آلہ ہے تو جو دو یار ساتھ لیٹے ہیں، ہائے ہائے، بولیے، کسی کو لے کے آئیے، کوئی کسی جگہ کانا ہے، کوئی کسی جگہ کانا ہے، کوئی کسی جگہ کانا ہے، وہ کسی پیپر میں فیل ہے، کوئی کسی پیپر میں فیل ہے، کوئی کسی پیپر میں فیل ہے۔ سنی تیرا مقدر، اللہ نے تجھے وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے کہ یہ سارے کے سارے پیپر، عقیدے کے جتنے پیپر ہیں، 100% ایک نمبر بھی کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی مسئلہ بھی یہی ہے، وزن نماز کا عقیدے کے ساتھ ہے، سجدے کا وزن عقیدے کے ساتھ ہے، عبادت کا وزن عقیدے کے ساتھ ہے۔ سجدہ ہوتے ہوئے، نماز ہوتے ہوئے، ہاں اگر عبادت کے ہوتے ہوئے صرف ایک سوچ میں یہ آ جائے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہے، نمازوں کی کیا حیثیت ہے؟ پھر مان جائیے کہ عمل کا وزن عقیدے کے ساتھ، نماز کا وزن عقیدے کے ساتھ۔ اگر عقیدہ نہیں ہے، مان جائیے نا، پھر مان جائیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے اب میں آپ کی بارگاہ میں ایک جو سوال میں نے کیا ہے، اس پر آپ کی جو آواز آئی ہے، اس پر میں اتنا راضی ہوا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں اس پر ایک اور جملہ کہہ دوں، کیونکہ جس سچے کا یہ مہینہ ہے، ایک سچ اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سچے کے صدقے۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں بڑے بڑے سچے ہیں، بڑے بڑے سچے ہیں، نبیوں کے بعد جو سچا ہے، اللہ اکبر، اسے جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ آواز تھوڑی سی کم ہے، شاید والیوم آپ کا کم ہو، لیکن میں صرف اتنی بات آپ کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نا، دیکھیے، آج میں جاؤں، آپ جائیں، زید، بکر، کوئی بھی صاحب ایمان جائے، حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جو میری قبر کی زیارت کرے اس پر شفاعت واجب ہے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، ادب سے لے کے جائے، ادب اور احترام کے ساتھ جاؤ، ضرور جاؤ، دعائیں بھی مانگا کرو، لیکن موبائل گھر رکھ کے جاؤ، یا کم از کم کمرے میں رکھ کے جایا کرے۔ ساری زندگی سیلفیاں بناتے گزر گئی ہے، یار مسجد نبوی کو تو معاف کر دو نا، خانہ کعبۃ اللہ شریف کو تو معاف کر دو نا، وہاں پر تو 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے ہاتھ باندھ کر کے سلامی عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں کوئی جوتے اٹھا رہا ہوتا ہے، کوئی موبائل اٹھا رہا ہوتا ہے، کوئی پیٹ کر کے وہ سیلفیاں بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ در رسول کی زیارت ہو، یہ دعا بعد میں مانگو، پہلے مانگو اللہ ادب کی دولت دے، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ اللہ اکبر۔ میری جان، یہاں پر تو سانس بھی اونچا لے گا تو سوچ کے لینا ہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جاؤں، آپ جائیں، کوئی بھی جائے، صاحب ایمان جائے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جو بھی میری قبر شریف کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہے، میری شفاعت واجب ہے۔ میرے بھائی ذرا غور تو کرو نا، یہاں ایک بریک بات اشارہ ہے، اگر آپ سمجھ جائیں، مجھے تو وجد آتا ہے جب میں اس پہ غور کرتا ہوں۔ شفاعت کس کی ہوگی؟ مومن کی، ایمان کی۔ کتنے کریم ہیں کہ ایک مرتبہ دروازے پہ بلائیں اور ایمان کی گارنٹی بھی دے دیں کہ مرے گا،
من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. اللہ اکبر. اسے بار بار سوچیے اور جب جو چاہے نا پھر درود پڑھیے، پھر نبی کے احسان کو یاد کیجیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ صورت میں اللہ نے کائنات پر جو رحمت کی بارش فرمائی ہے وہ قطرے جب پڑھیں تو پھر رسول اللہ پر سلام بھیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی عرض کر دیجئے. لیکن میں یہاں رک کر ایک بارگاہ، اس بارگاہ کا تصور آپ کو دینے لگا ہوں. غور کیجئے گا. میں آپ کوئی 1400 سال کے بعد بھی آج اگر جائیں تو شفاعت ہے. بولو بولو، ہے نا؟ ہے یقین ہے نا؟ ہم یقین ہے. مولا علی سے پوچھا گیا، آپ نا موت پر ایک دن حضرت بیان کر رہے تھے، موت پر بیان کر رہے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت عجیب کیفیت ہے، آپ تو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ اس دروازے سے گزر رہے ہیں، موت کے بعد کا بیان آپ کر رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ. فرمایا بیٹھ جا، علی ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی مرے پھر زندہ ہو. علی کو اپنے اوپر اتنا یقین نہیں، علی کو جتنا رسول اللہ کی زبان پہ یقین ہے. یہ ہوتا ہے ایمان، اسے کہتے ہیں مومن. اللہ اکبر. میں اور آپ جائیں 1400 سال کے بعد شفاعت ہوگی، لیکن اب اگر آپ کی توجہ ہوگی تو پھر ماشاءاللہ ماحول بھی ایسا ہوگا، خوشبو بھی آئے گی. جی اگر میں اور آپ 1400 سال کے بعد جائیں اور ہم پہ شفاعت واجب ہے، جو 1400 سال سے اندر لیٹے ہیں، شان صدیق و فاروق دا کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اونچا نشاں، سبز گنبد دے تھلے جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے کم آگ. میں کیسے بیان کروں؟ اللہ اکبر. اور اگلی بات ہے سینے پہ ہاتھ رکھیے گا اور مارنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. سینے پہ ہاتھ رکھیے. میں نے ایک بابا جی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ دڑھل 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 کیا ہوتی ہے؟ فرمان لگے چپ کر جا، جس سینے میں ابو بکر عمر نہ ہو وہاں دڑھل دڑھل ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اس لحاظ سے دعا کیا کرو اللہ ہمارے سینے کو ادب والا بنائے، ہمارے سینے کو اللہ ہمیشہ کے لیے نور علی نور فرما دے، ہمارے سینے کو اللہ تبارک و تعالی ہر نسبت کا ادب عطا فرما دے. اور ہر نسبت کا ادب جسے ہے وہی سنی ہے. کوئی لمبی چوڑی تعریف ہی نہیں سننی کی. جو حضور کی ہر نسبت پر مؤدب ہے، ادب سے کھڑا ہے، جھکا ہے اور ادب کر رہا ہے، اسی کو تو کہتے ہیں. بولیے اللہ اکبر. تو آئیے تھوڑی سی غور میں آپ کی بارگاہ سے پھر عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا غور کیجئے گا. اللہ اکبر. آج لوگ نا اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ترتیب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ مدینہ شریف میں جائیں، اللہ آپ کو لے جائے. اور جو گئے ہوئے ہیں وہ تو بولو نا، وہ اونچا بولو نا. جو نہیں جانا چاہتے ہیں وہ بھی بولو نا. ہے ہائے 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 ہائے. جب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کو، ابھی بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں حضور کے بعد کس کا نمبر ہے؟ مدینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے جب تو سرکار کو سلام کرتا ہے. سرکار کو سلام کرتے ہی ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے جو میرے بعد پہلا ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اگر یہ عرض کر دوں، اب دیکھیں کہ کسی کو سیلوٹ جی ایچ کے او میں، کسی کو ایوان صدر میں، کسی کو ایوان وزیر اعظم میں، کسی کو کسی جگہ، کسی کو کسی جگہ، کسی کو کسی جگہ، اندر تھوڑی سی جگہ دیجئے. قربان جائیں صدیق اکبر کی عظمت کر. اے صدیق آپ کو سلوٹ حضور کے دربار میں مل رہا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. کیا شان ہے ان کی، کیا عظمت ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا. جو نہیں مانتا آج بھی کالا ہے، کل بھی کالا ہے. اللہ اکبر. اندر سے بھی کالا ہے، باہر سے بھی کالا ہے. وہ ماننے والا ہے، ادھر بھی اجالا ہے ادھر بھی اجالا ہے. کیوں؟ ان کے آگے کملی والا ہے. اللہ اکبر. اس لحاظ سے جو بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ پھر تھوڑی سی غور کیجئے گا، تھوڑا سا غور کیجئے گا. وہ کیوں میں غور کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں میری جان، کہ اس لحاظ سے میں نے صرف ایک بات کی ہے نا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اللہ کا محبوب ہے.
ہاں جی بولیے نا. اچھا اب جب رسول اللہ کی نسبت کے تقدس کا ہمیں پیغام پتہ چل گیا کہ کتنی پاکیزگی ہے، کتنی پاکیزگی ہے، آج جتنی بد عقیدگی ہے بس انہی جگہوں پر ہے، انہی جگہوں پر ہے. ہمارا اختلاف ختم کا نہیں، درود کا نہیں، نہ میلاد کا ہے، نہ کل 10ویں چہلم کا تو اختلاف ہی نہیں. ہمارا اختلاف تو اصول کا ہے، نظریات کا ہے، عقیدے کا ہے. اللہ اکبر. ادب اور بے ادبی کا مسئلہ ہے نا. یہ بات آج مغالطے میں لوگوں نے رکھی ہوئی ہے کہ فلاں میلاد کرتا ہے تو فلاں نہیں کرتا، تو فرق یہ ہے. یہ فرق ہی نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے. اگر سمجھیے تو عقیدے اور نظریے کا فرق ہے. اللہ اکبر. جو صدیق اکبر کے بارے میں دل میں بغض رکھے، بتاؤ فرق ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی والدہ کے متعلق اچھا عقیدہ رکھے، ہاں جی نہ رکھے، کیا فرق ہے یا نہیں ہے؟ بولو. ہیں جی جناب صدیق اکبر پاک، عمر پاک، عثمان پاک، مولا علی پاک، اللہ اکبر، سارے ہی پاک، ماننے والے بھی پاک. ہاں جی اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے یہ اصل میں اختلاف ہے. تو اگر ہم بیدار ہونا چاہتے ہیں تو جو ان نسبتوں سے، ان نسبتوں کا مؤدب ہے، ادب والا ہے، ادب والا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے. اور خدا نہ خواستہ کسی نسبت کی بھی چھوٹی سی بھی ادبی ہو، چھوٹی سی بھی ادبی ہو، اللہ اکبر، پوری نماز صحیح پڑھیں، ایک واجب چھوڑ دیں، جان بوجھ کے نماز ہو جائے گی. اس نے تو سجدہ بھی کیا تھا، اس نے قیام بھی کیا تھا، اس نے رکوع بھی کیا، اس نے سارا کام کیا، صرف ایک واجب چھوڑا، ہاں جی تو نماز ہو جائے گی. یہی مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ یہ ایسا گلستان ہے جس کے ہر پھول کو ماننا ضروری ہے. اصحاب رسول ہے، ایمان رکھو، اولاد رسول ہے، ایمان رکھو، تو تب جا کر صحیح معنوں میں بندہ سیدھے رستے پر ہوگا. اور اگر ایک پھول کی بھی یہاں پر کوئی صورت ایسی بن گئی جس میں انکار آ گیا تو پھر خطرے سے خالی نہیں ہے. تو یہی میں بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امت اس وقت اٹھ سکتی ہے جب رسول اللہ کے دروازے پر آئے. آج اتحاد امت کی بات لوگ کرتے ہیں کہ اتحاد امت میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اتحاد امت کا اتحاد چاہیے ہونا تو نبی کے دروازے پہ آ جاؤ. امت نبی کی ہے تو نبی کو بس مان لو، مسئلہ ہی نبی کے ماننے کا ہے. جو اختلاف ہے ہی ہے. اللہ کو ایک لحاظ سے تو عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، مرزائی بھی مانتا ہے، کوئی ہر دنیا کا مذہب اللہ کو کسی انداز میں مانتا ہے. کیا وجہ ہے؟ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، اللہ اکبر، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اصل میں مسئلہ یہ ہے. تو اب غور کیجئے گا جو بات آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میری جان. ایک تو بات آپ سمجھ لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر ہم اٹھ سکتے ہیں تو بس ایک جہت سے اٹھ سکتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ادب میں، حضور کے احترام میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں، ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں. تو جب ہم اس رستے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا اللہ کے فضل سے اس جہان میں بھی خیر ہے، اگلے جہان میں بھی خیر ہے. یہ بات آپ کی سمجھ شریف میں آ گئی ہے. اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامین ہے، میرے امام اہل سنت. اب اگر مجھے وقت ہوتا تو میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں بھی کچھ عرض کرتا، اللہ اکبر جل شانہ ہو، لیکن مقتدر سامعین حضرات وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. لفظ ہیں کہ قیمتی موتی جڑے ہوئے، لہجہ بتا رہا ہے کہ مصرع رضا کا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیوں یہاں فرمایا؟ آپ نے فرمایا غور کر، کپڑا تیرا بھی ہے، کپڑا میرا بھی ہے، کپڑے تو سارے پہنتے ہیں، لیکن فرمایا جو رسول اللہ کے جسم سے کپڑا لگا ہے اسے لگ جائے مٹی تو فرمایا اس مٹی کے لگنے کی وجہ سے تیرا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میرے کپڑے کو لگے
انداز جو بھی رکھ لو خیر ہے، آپ کے کپڑے کو لگے انداز جو بھی رکھ لو خیر ہے، میلا ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، مٹی جو لگ گئی ہے، کپڑا گندا ہو گیا ہے، لیکن امام اہل سنت حامی سنت ماہی بدت عظیم البرکت اعلی حضرت آپ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کو مٹی لگ جائے تو خبردار گندا نہیں کہنا کہ رسول اللہ کا کپڑا گندا ہے، رسول اللہ کا لباس گندا ہے، حضور کیا کہنا ہے؟ فتاوی رضویہ پڑھی گئی۔ اللہ اکبر، میرے امام کو لوگ سمجھ نہیں سکے، پا نہیں سکے، جنہوں نے استعمال بھی کیا موقع کی مناسبت سے، اور اپنے بعض لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، مفادات کے لیے نعت بھی پڑھ دی، نام بھی لے لیا، لیکن جب آئی باری سیدھے ہونے کی، کون سی بریلی شریف، کون سے اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، اگر ہم سے پوچھو نا وہی اعلیٰ حضرت ہے، وہی اعلیٰ حضرت ہے، جی جی، جن کے نام کے صدقے تمہاری چمک ہوئی، جن کے نام کے صدقے تمہاری اڑان ہوئی، جن کے صدقے سے تم بلند ہوئے، اعلیٰ ہوئے، وہی اعلیٰ حضرت ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن کیا کریں حضرات، مفادات جب لوگوں کے مفادات مل جاتے ہیں تو لوگ پھر رستے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اہل حق کی معیت نصیب فرما دے۔ غور فرمائیے گا، اب تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس لباس کو، جو لباس رسول اللہ کے جسم سے مس ہو گیا ہے، اسے لگ گئی ہے مٹی، اب اسے گندا نہیں کہنا۔ کیا کہنا ہے؟ گندا نہیں کہنا۔ گندا بولو، کوئی گندا ذہن والا تو بیٹھا نہیں، تو اونچا بولو، کیا کہنا ہے؟ گندا نہیں کہنا۔ تو عرض کی کہ حضور کیا کہنا ہے؟ اگر 5 بندوں کو بھی سمجھ آ گئی، ماشاءاللہ ہمارے سیلوی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، علی رضا بھائی کی محنت اور ان ساری منتظمین کی محنت اللہ قبول فرما لے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گندا نہیں کہنا، حضور کیا کہنا ہے؟ لفظ اگر سمجھ آ گئے پھر درود پڑھنا رسول اللہ پر اور اعلیٰ حضرت کو سلام پیش کرنا، اللہ اکبر، ان کی روح کو اللہ اور عزت عطا فرما دے۔ فرمایا گندا نہیں کہنا، حضور کہنا کیا ہے؟ فرمایا خدا ادب کی توفیق دے، خدا ادب کی توفیق دے، تو یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے۔ لے ہو نا کوئی ایسا لفظ ہیں کہ قیمتی موتی جڑے ہوئے، لہجہ بتا رہا ہے کہ مصرع رضا کا ہے۔ اللہ اکبر، میں کیسے کہوں، سبحان اللہ۔ اور سچی بات ہے، میں ایک جملہ آج خوبصورت کانفرنس میں جو بیداری امت کے نام سے کانفرنس ہے، اللہ کرے ہمارے ذہن بیدار ہو جائیں اور اللہ ہمارے ذہنوں کو وہ نور دے دے، نور دے دے، سرور دے دے اور ضرور دے دے، اللہ کرم فرما دے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں اگر میں ایک جملہ کہوں، اعلیٰ حضرت کو وہی اعلیٰ مانتا ہے جس کی ماں بھی اعلیٰ ہے، جس کا باپ بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کے چہرے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو کوئی پوچھے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں، کوئی پوچھے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں، تو اسے بتائیے ایک نام ہے، ایک تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک صداقت ہے، ناقابل تردید سچائی ہے، افاقیت سے عبارت ہے، محسن ملت اسلامیہ ہے، نام پر فقیہ ہے، عظیم المرتبت محدث جلیل القدر عالم دین، زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والے مدبر رفیع المرتبت مفسر قرآن جلیل القدر عالم دین، تاریخ کے اسرار و رموز منکشف کرنے والے دانائے راز، ملت اسلامیہ کے دور زوال میں شکوے ماضی بخشنے والے وہ بطل جلیل، ہاں وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ، وقت کا رومی، وقت کا رازی، وقت کا غزالی، وقت کا جامی، عشق حضور کی جلوہ گری سے مزین مرد کامل، دو قومی نظریہ کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہاد کرنے والا، وہ مرد حریت اور نعت گوئی کے میدان میں حضرت حسان و کعب کی روایات زندہ کرنے والا، وہ عاشق رسول، قادنیت، خارجیت، رافضیت سب کے لیے سیف برہانی، اور وہ امام احمد رضا جس نے گستاخان رسول کے قصر باطل کو اپنے نعرہ لاہوتی سے زمین بوس کیا، اور مرشد بھی راضی ہو کے کہنے لگے واہ احمد رضا، خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا اے آل رسول مار حروی تجھے میں نے دنیا میں بھیجا تھا تو مجھ رب کے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
ویسے یار ایک منٹ کے لیے آپ کی میں تھوڑی سی تربیت کے لیے ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، اجازت دیتے ہیں؟ مجمع سنیوں کا ہو، امام سنیوں کا ہو، ذکر سنیوں کے امام کا ہو، اور نعرہ لگے اور ہاتھ نیچے ہوں، آواز آہستہ ہو، نعرہ تکبیر، اوہ ہاتھ اٹھا دو یار، ہائے ہائے، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، واہ واہ، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے اور اللہ آپ کو سلامت بکرامت رکھے۔ اور فرمائیے گا تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، یہ نازک کتنا مسئلہ ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں حضور کی نسبتوں کا کتنا نازک مسئلہ ہے۔ اب عام کہنے میں کپڑا گندا ہو گیا جی، رسول اللہ کا کپڑا گندا ہے، خارجی ذہن کا بندہ کہے گا چونکہ خارج ہے، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا ہے، گندا ہی ہو گیا ہے نا۔ لیکن حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں اصل میں جس بندے کو مسئلے کی اہمیت کا پتہ ہے وہ بندہ سختی کرے گا۔ وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ بندہ سختی کرے گا۔ جسے پتہ ہی نہیں وہ کیا کرے گا؟ ایک گاڑی ہے، اس کی قیمت کا پتہ نہیں، اس کے نقصان کا پتہ نہیں، اس لحاظ سے پتہ نہیں، اللہ اکبر، وہ کیسے اس کو تو کوئی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ جن کو اہمیت کا پتہ ہی نہیں وہ کہیں گے جی چلو جو بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو یہ جوتے تو مسجد میں جوتے کا نقشہ تو نہیں لگانا ہے، تو جوتا ہی چاہے نبی کے قدموں میں لگا، لیکن قرآن سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ میں امام الانبیاء کے جوتے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک مقتدی کی بات کر رہا ہوں۔ مقتدی کی سمجھئے گا، مقتدی کی کیا شان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین، حضور ہارون علیہ السلام کے نالین، اللہ، وہ نالین جو موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے لگے وہ اس صندوق میں آئے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فرشتے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، تحملہ الملائکہ، فرشتے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کے نالین کی یہ شان ہے، سمجھ جا مر جانا ہی قبر میں جانا ہی، کیا منہ دکھائے گا؟ اگر جناب موسیٰ کے نالین کی یہ شان ہے تو جناب رسول اللہ ان کے نالین کی کیا عظمت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جسے اہمیت کا پتہ نہیں وہ کہے گا ہے تو جوتا ہے نا، لیکن جنہیں پتہ ہے وہ امام مالک سے پوچھئے، بریلی شریف سے آواز آئی، پوچھئے وہ کیا ہے، کہا چپ کر جا، سر پہ رکھنے کو مل جائے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی بات ہے نا، سمجھ کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں جو ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے اسی کو اللہ تعالی ہدایت اور صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے میں جو بات آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ابھی اختصار کے ساتھ ہم دوسری سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں، اور توجہ میں آپ فرمائیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے معاملات اتنے نازک ہیں، اتنے نازک ہیں، اتنے نازک ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی بندہ ایسے کرے تو بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے میری پہلی گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، حضور کا احترام اور حضور کی وفا اپنے سینے کے اندر لے آؤ، پھر ہر قسم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آج عقیدے کی بیماری بھی ہے تو رسول اللہ کی محبت کی کمی کی وجہ سے ہے، اور عمل کی بیماری ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ مجھے بتائیے، میں صرف ایک بخاری شریف کی مثال دینا چاہتا ہوں، صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آج میں بھی کہتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوں، الحمدللہ آپ بھی کہتے ہیں، اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، یہ بڑا نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے کا بڑا نصیب ہے، فلاں بندے کا بڑا نصیب ہے، فلاں بندے دی رب نے بڑی بام پھڑی ہے، ایک پتر یونان ہے، ایک پتر انگلینڈ ہے، بڑی اللہ نے بام پھڑی ہے۔ تے سونے ہو، اگر یہی اللہ کا کرم ہے تو فرعون پہ تھوڑا تھا، نمرود پہ تھوڑا تھا، شداد پہ تھوڑا تھا۔ مال وہ اللہ کا کرم ہے، اور وہ صاحب مال اس پر اللہ کا کرم ہے۔ مال بھی ہو اور رب کا خیال بھی ہو، مال بھی ہو ہدایت بھی ہو، مال کے ساتھ فجر کا سجدہ بھی ہو،
ہاں جی، حقوق اللہ کا خیال بھی ہو، حقوق العباد کا خیال بھی ہو. مال کمانے میں تو اسلام نے روکا ہی نہیں، کماؤ جتنا مرضی کماؤ، لیکن ساتھ کہہ دیا NOC لے لو، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. کمایا کیسے ہے، مور لگ گئی ہے اسلام کی، زندہ باد، جنت میں لے کے جائے گا تجھے. لیکن صرف یہاں سے ہی NOC نہیں لینا جی، اور یہاں تو کوئی رشوت بھی نہیں چلنی کہ NOC دے کر تو چلو سوسائٹی منظور کروا لیا جی. اللہ اکبر. کیوں؟ آج ہاتھ پڑتا ہے، تمہیں نہیں پتا کون سا ہاتھ ہو رہا ہے. لیکن اب توجہ فرمائیے نا جی کہ NOC یہاں سے چاہیے کہ کمایا کیسے ہے، ایک NOC اور چاہیے خرچ کیسے کیا ہے. بس 2 NOC تیرے پاس ہیں، سمجھ مال عثمان ہے تیرے پاس. اور اگر خدا نخواستہ NOC نہیں ہے، اسلام نے کلیئر نہیں کیا، تو پھر خیر بنا لے، پھر کار کوٹھی بنگلہ جائیداد. اللہ اکبر جی. حضور نے فرمایا مال مال مال، بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا وہ مال تو 3 ہی اس کے ہیں، جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، یا اس نے آگے بھیج دیا. فرمایا باقی تو وارثوں کا ہے. لیکن فرمایا کتنا وہ بدبخت ہے کہ مزے اور اڑائیں گے، حساب یہ دیتا رہے گا. مزے کون اڑائیں گے؟ بولیے. چیلم بھی بڑی مشکل سے کریں گے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے 21 دن پر ہی چیلم 10واں کٹھا کر دیا. چلو جی، مصروفیت بڑی ہے، لوگوں کو کہاں سنبھالیں گے. ہاں جی، وارثان کرمان وارثان تے رب بے وارث کر مارو جی. اللہ اکبر. میری جان کوشش کیجئے اللہ آپ کو صاحب مال کرے، لیکن صاحب حال کرے. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں فلاں بندے کے بڑے نصیب ہیں، فلاں بندے کے بڑے نصیب ہیں، فلاں بندے کے بڑے نصیب ہیں. میں کہتا ہوں کہ دولت کے حوالے سے نا، یا ایسے حوالے سے نا، تو ویسے بھی رسول اللہ کا جو سچا غلام ہے نا، وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے. میں ایک جملہ عرض کر دوں، جسے کلمہ نصیب ہے اس کا کوئی چھوٹا نصیب ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ زور سے الحمدللہ کہو. آواز تھوڑی کم ہے، شاید سردی بھی ہے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بھی غلام ہوں، آپ بھی غلام ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے. لیکن میں آپ کو بخاری شریف میں ایک رسول اللہ کے غلام کی بات نہ سنا دوں، پھر ہم سامنے رکھ کر تھوڑی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے. دیکھو نا، بندہ وہ دیوار بناتا ہے نا، تو دیوار میں دھاگا لگاتا ہے نا مستری، تو کوئی اینٹ آگے ہو پیچھے ہو سے پھر تھوڑا بہت ٹھوک لیتا ہے، سیدھی کر لیتا ہے. اچھا، میں دھاگا باندھنے لگا ہوں، امام بخاری کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایسے میں باندھنے لگا ہوں، تو کوشش کیجئے گا جس کی اینٹ ادھر ادھر ہوئی تھوڑا ٹھوک لیجئے گا. ہاں جی، تھوڑا سیدھا کر لیجئے گا. میں بھی غلام ہوں، آپ بھی غلام ہیں، ماشاء اللہ. اللہ اکبر. لیکن تھوڑا سا غور کیجئے، پتہ نہیں ہماری غلامی کیسی ہے. ایسی ہے جیسے ہمارے شیخ فرماتے تھے، آج لوگ کہتے ہیں صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں، تے واری واری جاواں تے لنگر کھاواں، نہ عشاء تے نظر آواں تے نہ فجر تے نظر آواں تے واری واری جاواں. ہاں جی، کیا بات ہے. اللہ اکبر. بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی گزر رہے تھے. چھوڑیے تقریر کو، تھوڑا سا تصور کیجئے، آنکھوں کا وضو کر لیجئے کہ رسول اللہ جب گزر رہے ہوں گے. اب تھک تو نہیں گئے نا؟ بولیے، تھوڑی سی آواز آ جائے. رسول اللہ جب گزر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کو دیکھا، اس کا چھت مکان ایسا بنا ہوا تھا جو رسول اللہ کو پسند نہ آیا. فرمایا یہ کس کا ہے؟ بس یہی فرمایا، حدیث ہے، یہ کس کا ہے. جو 7 صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا کہ یہ فلاں کا ہے. حضور مسجد میں تشریف لائے، لیکن صحابہ ایسے حضور کی طبیعت کے شناس تھے، مزاج کے نا. اللہ، مسجد میں آئے تو وہ صحابی کو اطلاع کی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، لیکن حضور ناراض ہوئے. حضور کی طبیعت، حضور کے چہرے مبارک سے پتہ چل رہا تھا کہ سرکار ناراض ہیں. پوچھا کیوں ناراض ہوئے؟ کہا یہ پوچھا مکان ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ حضور کو یہ تعمیر پسند نہیں ہے. اس وقت وہ مکان ایسا تھا جو اونچا تھا، اور اس کا جو انداز تھا وہ ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ کو پسند آ جاتا.
تو کہا کہ ہمیں لگتا ہے رسول اللہ کو یہ مکان پسند نہیں ہے. اگر سمجھنے کے لیے کہو تو میں ڈبل سٹوری کہہ لوں. کوئی ایسا بنا ہوا تھا نا, شارحین حدیث نے لکھا ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ نے کہا کہ لگتا ہے, کیونکہ پوچھا حضور کی طبیعت مبارکہ پر, جو چہرے مبارک پر جو جلال تھا نا. اب صحابی رسول ہے, توجہ فرمائیے گا. گھر گئے, گھر والوں کا کہا جی نکلو. جی کیا ہوا ہے؟ بس نکل پڑو. باہر اللہ ٹینٹ لگایا, ٹینٹ میں ہمارا سامان رکھا, بچے وہاں رکھے, دن رات لگا کر مکان گرا دیا. کیوں؟ حضور کو پسند نہیں. حضور کو بولو گرا دیا. کچھ دنوں بعد رسول اللہ پھر تشریف لائے تو کہا ادھر مکان تھا, حضور میرا تھا. فرمایا کیا کیا ہے؟ حضور گرا دیا. تو فرمایا گرایا کیوں ہے؟ حضور میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں. رحم اللہ, حضور نے فرمایا رحم اللہ, اللہ تجھ پہ رحم فرما, اللہ تجھ پہ رحم فرما, اللہ تجھ پہ رحم فرما. ایک سوال میں عرض کر لوں, اپنے جسم, لباس, اپنا کردار, صبح و شام, کاروبار, معاملات کو دیکھ کر تھوڑا سا غور کیجئے کہ کون سا کام ہے جو رسول اللہ کو پسند نہیں. تو آج اس کانفرنس میں تہیہ کیجئے کہ وہ اگر عاشق مکان گرا سکتا ہے تو کیا ہم عادت نہیں چھوڑ سکتے؟ بس بولنا پسند ہے, دیکھنا پسند ہے, ہمارے موبائل کا استعمال پسند ہے, ہمارا کاروبار پسند ہے, رزق کی کمائی پسند ہے. سبحان اللہ, شکر کرو. اگر کوئی کمی ہے تو آج فکر ضرور کرو. اس اصلاح امت کانفرنس میں ہمیں یہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے جی کہ یا رسول اللہ زندگی بڑی تھوڑی ہے, معاف فرمائیے گا, یہ چیز آپ کو پسند نہیں, انشاءاللہ چھوڑ دوں گا, انشاءاللہ چھوڑ دوں گا, انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے اللہ پاک ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بنا دے. اور بس دو چیزوں کی طرف میں نے آج آپ کی توجہ دلائی ہے کہ رسول اللہ کی محبت, اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فکر ایسی ہو, سوچ ایسی ہو, کسی حوالہ سے بھی حضور کی نسبت کے حوالہ سے یا سرکار کی بات آئے تو بس ہر چیز ختم ہو جائے. بس رسول اللہ کے بارے میں ہم نہیں سن سکتے کوئی بات. رسول اللہ کا ادب, پھر رسول اللہ سے جڑ گیا اس کا بھی ادب. اللہ اکبر. یہ آپ کا رویہ ہوگا تو انشاءاللہ 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 اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے, اگلے جہاں میں بھی بیڑا پار ہے. اور دوسری میں نے بات آج کو سمجھائی ہے کہ جب ہمیں حضور سے محبت ہے تو پھر محبت کا تقاضا ہے کہ جب حضور کا طریقہ ہمارے سامنے ہو تو پھر کوئی بھی طریقہ ہو, ہم سارے طریقوں کو چھوڑ کر ہمارا ہاتھ حضور کے پیچھے ہوگا, ہم حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہی ہے اٹھنے کا طریقہ اور یہی ہے بیدار ہونے کا طریقہ. اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ ہم پہ فضل فرما دے گا. ایک دو باتیں اور عرض کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں. مجھے ویسے تو بعض دفعہ سننے کا بھی مزہ آتا ہے, لیکن آج مجھے آپ سے بات کر کے بھی مزہ آیا ہے. ہاں جی, آپ کے بیٹھنے کا, آپ کے سننے کا جو انداز ہے, سبحان اللہ, بڑا روحانی انداز ہے آپ کا. اللہ آپ کو برکتیں دے. دو تین باتیں اپنی بخشش کے لیے کرنے لگا ہوں. ہر کلپ نہ سنا کرے جی, بہت سارے کلپ سلپ کر دیتے. حضور حکیم المفتی مفتی احمد یار صاحب نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ صحبت صرف کسی بندے کے پاس بیٹھنا ہی نہیں, بندے کی گفتگو بھی صحبت ہے, بندے کی تحریر بھی صحبت ہے. تو فرمایا اس لیے ہر تحریر پڑھنی نہیں چاہیے اور ہر تقریر سننی نہیں چاہیے. فلاں بندے کہتے ہیں جی ہم تو ویسے ہی گئے تھے. اچھا جی, اللہ اکبر. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ عرض کر دوں. دودھ پیا کبھی؟ بولو الحمدللہ. دودھ کو دیکھتے ہو یا برتن کو بھی دیکھتے ہو؟ دودھ پی لیا, برتن ناپاک ہو بے شک, برتن پہلے دیکھتے ہو نا. بس بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. میرے بھائی صرف تقریر کو نہ دیکھو, اس برتن کو بھی دیکھو.
ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ। मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात लिखी है, आप फरमाते हैं देखो ये कुरान शरीफ का फैसला है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, है ना जी, कि अक्सर लोग कुरान पढ़ के गुमराह हुए हैं, ऐसे ही है ना, और अक्सर हदायत पाते हैं। लेकिन आपकी तवज्जो हो तो मैं बात अर्ज कर दूँ ना, अल्लाह, एक मरतबा इज्तमाई तौर पर सुबहान अल्लाह कह दें, इज्तमाई तौर पर बरकत होगी, फिर कह दीजिए हाय हाय, अब नूर ज्यादा हो गया ना। फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कुरान पढ़कर अक्सर गुमराह हुए। गुजरांवाला वालों गौर कीजिएगा, क्या बात है अहलुल्लाह की, क्या बात है जिन सीनों को रसूलुल्लाह ने मुनव्वर किया है, क्या बात है उनकी। हुजूर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि यहां पता चला कि कुछ लोग कुरान पढ़ के ही गुमराह हुए हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ के हदायत पाई है। समझ आइए, ऐसे ही है। तो पता चला, ये जुमला दिल की तख्ती पे लिखना है और दरवाजे दिल के खोल के अंदर डाल देना, फिर ताला लगा देना ताकि कोई निकाले ना। हुजूर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि कुरान पढ़कर कुछ गुमराह होते हैं, कुछ हदायत पाते हैं। तो पता चला सारे कुरान पढ़ने वाले ठीक नहीं, सारे कुरान पढ़ाने वाले ठीक नहीं। मेरी जान, असल मसला क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं किताब की तरफ के तकाबले इदियान पर एक किताब लिख रहे हैं, और जिसमें तमाम इदियान का अहाता होगा, और फिर उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर दीन के मुकाबले में मेरे नबी का इस्लाम कितना बुलंद है, मेरे नबी के दीन का झंडा कितना बुलंद है। तो उसमें देखा कि मरज़ई बहुत कुरान पढ़ते हैं, यहूदी कुरान पढ़ते हैं, ईसाई कुरान पढ़ते हैं, सिख कुरान पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, है जी। तो अब यहूदी कुरान पढ़ के बंदा मुसलमान करेगा, ईसाई कुरान पढ़ के बंदा मुसलमान करेगा, सिख मिर्ज़ई, तो क्यों कुरान पढ़ रहा है? यहूदी कुरान पढ़ेगा तो यहूदियत की तरफ लेके जाएगा, ईसाई कुरान पढ़ के ईसाइयत की तरफ लेके जाएगा, मरज़ई कुरान पढ़ाएगा तो मरज़इयत की तरफ लेके जाएगा, राफजी कुरान पढ़ाएगा तो रिफ्स की तरफ लेके जाएगा, खारजी कुरान पढ़ाएगा तो खारजियत की बदबू आएगी। हदायत किसको मिलेगी? जो हदायत याफ्ता कुरान पढ़ाएगा तो हदायत आएगी। हर एक कुरान पढ़ाने वाला कौन सा हदायत देगा आपको? और हर एक जी हमने कुरान ही पढ़ना है। बच्चों को पढ़ाते वक्त, दाखिल कराते वक्त, समझते वक्त, समझाते वक्त, जुमातुल मुबारक का खुतबा सुनते वक्त, तकरीर सुनते वक्त जरूर गौर कीजिएगा। कब्र की फिक्र रख के आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं, ये सारा कुछ करने से पहले सोचिएगा कि हदायत याफ्ता भी है कि नहीं है। सिर्फ कुरान का नहीं देखना, लफ्ज़ों की बंडलियों का नहीं देखना। बहुत सारे लोग लफ्ज़ों की बंडलियां सजा सजा कर ईमान को लूट रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे जानवर निकले हुए हैं बेलों से, और टर 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 की आवाज़ें आती हैं। जानवर तो जानवर होते हैं, हमें तो अपनी पहली से गर्ज है। बहरहाल जानवर से गर्ज नहीं, लाहौर से निकले तो लाहौरी है, मुल्तान से निकले तो मुल्तानी है, सियालकोट से निकले तो सियालकोटी है, गुजरात से निकले तो गुजराती है, जेहलम से निकले तो जेहलमी है। हमें गर्ज जानवरों से नहीं, हमें तो अपनी पहली से गर्ज है, हमें तो अपने फूलों से गर्ज है। तो हम वाड़ इसलिए लगा रहे हैं कोई जानवर ना आ जाए। अल्लाह अकबर। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंसें करने का मकसद और ये प्रोग्राम करने का मकसद, ये दुरूसुल कुरान का मकसद, ये सारे का सारा जितना भी एजेंडा है यही है कि हमारी पहली बच जाए, ये फूल बच जाए। अली रज़ा अत्तारी भाई और इनके मुआविनीन, अल्लाह अकबर, अल्लामा साहब ने, सियालवी साहब ने कोशिश की कि मैं भी आऊँ, और फिर बार बार कोशिश की। अल्लाह अकबर, किसी वजह से टाइम में नहीं दे रहा था, सेहत की वजह से, लेकिन इन्होंने फरमाया कि आना ही आना है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये सारी कोशिशें क्यों हैं, किस वजह से है? सिर्फ इस वजह से है हमारी पहली बच जाए, फूल बच जाए, कोई सुंडी ना लग जाए। अपने अकीदे और ईमान पर पुख्ता रहो। अल्लाह अकबर। और इस वसवसे से निकलो, पता नहीं कौन अच्छा है या कौन नहीं, पता नहीं केड़ा कौन सही है कौन गलत है। हाँ जी ना, बस एक ही बात है, पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली है।
اگر وسوسہ ہے تو لا حول شریف پڑھ کر اس پہ غور کیجئے گا کہ ولی کس میں ہے. مہر علی کدھر ہیں, جماعت علی کدھر ہیں, ہند الولی کدھر ہیں, غوث جلی کدھر ہیں, امام اعظم کدھر ہیں, غوث اعظم کدھر ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں عطا فرما دے گا. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ایک سوال, کیا یہ پروگرام ضروری تھا یا عشاء کی نماز؟ ہاں جی, جنہوں نے پڑھ لیا شکر کرے. اگر کسی کی رہتی ہے, ظاہر ہے مصروفیت بھی ہو سکتی ہے, ہاں جی, تو پھر ضرور 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 ابھی انشاءاللہ ہم نے سونے سے پہلے عشاء پڑھنی اور فجر کو انشاءاللہ حاضر ہونا. اوہوئی خالق اوہوئی مالک, مڑ کے اتھے ہی جانا ہے. اوے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑھدا پانا. ٹردا جانا ہے اپنے گھر نو, یہ سفر تیرا مک جانا ہے, نہ یہ تیری منزل ہے, نہ یہ تیرا ٹھکانا ہے. کل کسے قبر تے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے. اوہی تیری منزل ہے تے اوہی تیرا ٹھکانا ہے. کانوں بھی جنہیں کنڈے چلیا, پھر جے تو پچھتاویں گا, چنگا بیجی چنگا کٹی چنگا پھل تو پاویں گا. کیا آپ کا دل کر رہا ہے کہ ہم ختم نبوت کا نعرہ لگا کر سلام پڑھیں؟ نہیں ایسے نہیں لگانا, ایسے ہے. یہ ختم نبوت کا نعرہ تو ایسا ہے لگتا ادھر ہے, حاضری مدینے میں لگتی ہے. اچھا میں لگاتا ہوں, آپ لگائیے گا. ہیں اللہ اکبر, میں لگا دیتا ہوں, آپ کی طرف سے اجازت ہے تو میں لگا دیتا ہوں, لیکن آپ نے ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. وآخر دعوانا الحمد.